اللہ رب العالمین وانا القی عصاک فلما رآها تہتز کانہا جان ولا مدبرا ولا مؤقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ بات چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن مصر واپس آ رہے ہیں۔ واپسی کے دوران راستہ بھی بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے۔ رات تاریک تھی، اندھیری رات تھی، سردی بھی سخت پڑ رہی تھی، اور بیوی بھی ساتھ میں ہے تو وہ حمل سے ہے۔ درد ذی یعنی ولادت کا وقت قریب ہو گیا ہے، ولادت کی ہو چکی ہے۔ اب ایسی حالت میں سردی بھی سخت، رات بھی اندھیری، راستہ بھی بھٹک گئے ہیں، اور بیوی کو بھی درد ذی کی ابتدا ہو گئی ہے، یعنی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسے میں اگر ہمارا کوئی نوجوان ہو تو بتائیے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ راستہ بھٹکا ہوا ہو، کوئی روڈ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اس وقت، اور اس کے ساتھ تاریکی ہو، سخت اندھیری رات ہو، سردی بھی سخت پڑ رہی ہو، اور آدمی کو پتہ نہ ہو کہ میں کدھر سے جاؤں، کیا کروں۔ دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ایک آگ نظر آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے رہیے، میں آگ لے کر کے آتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے چلے۔ آگ لینے کے لیے جب پہنچے تو اس سلسلے میں تفصیل تھوڑی یاد رکھ لیجئے۔ درخت کے پاس پہنچے، طور پہاڑ کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس پہنچے تو درخت میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، آگے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے کہ آگے، لیکن پتے سب ہرے، شاخیں سب ہری، کسی پر آگ کا کوئی اثر نہیں، پتوں پر بھی اثر نہیں، شاخ پر بھی کوئی اثر نہیں، پورا درخت ہرا بھرا ہے، شاخیں بھی سب ہری بھری ہے، پتے بھی سب ہرے بھرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب قریب گئے، تشریف لے گئے، تو اسی درخت میں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، ندا آئی۔ فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، ندا آئی میدان کی دائیں جانب کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، مبارک مقام میں، بقعۃ زمین کا حصہ کہلاتا ہے، زمین کا ٹکڑا، تو مبارک مقام میں، مبارک جگہ میں۔ اس جگہ کو مبارک اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کرنے والے، نبوت عطا فرمانے والے سمجھ لیجئے، نبوت عطا کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس درخت کی آگ کو لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اس آگ وہ دیکھ کر کے وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے درخت کے اوپر تجلی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور بالکل آگ کی شکل میں، روشنی کی شکل میں تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، کہتے فی البقعۃ المبارکۃ، مبارک مقام میں، من الشجرۃ، درخت میں سے، ندا آئی، آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں، تمام عالم کا پالنہار ہوں، عالم کا پالنے والا ہوں، دونوں جہان کا پالنے والا ہوں۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر کے گئے گھر والی سے کہ وہاں کوئی آگ جلی ہوئی ہے تو کوئی خبر دینے والا بھی خبر دے گا، پوچھوں گا کہ بھئی راستہ کدھر ہے مصر جانے کے لیے، تو وہاں خبر بھی مل جائے گی راستے کی، اور یہاں آگ کا ایک انگارہ لے کر کے میں آ جاؤں گا۔ یہاں جب پہنچے تو درخت مکمل جو ہے منور ہے، روشن ہے آگ کی طرح، لیکن جیسے میں نے بتلایا کہ درخت اور درخت کے پتے اور شاخیں سب ہری بھری، اصل میں وہ آگ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا تھا اس درخت پر، اور موسیٰ علیہ السلام دور سے اس کو آگ سمجھ رہے تھے۔ جب قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کی جانب سے ندا آئی، آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارے علماء تفسیر بہت سارے سب علماء، ہمارے علماء مفسرین ہے، صاحب روح المعانی ہے، اسی طریقے پر علامہ مظہری ہے، صاحب تفسیر مظہری وغیرہ، دوسرے اور جتنے ہیں، سب نے یہ بات لکھی ہے تقریباً
کہ موسیٰ علیہ السلام جب درخت کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَّا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، دونوں جہان کا پالنے والا ہوں۔ اللہ کا جب یہ کلام آیا تو کلام کی شان اور کلام کی صفت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تمام اعضاء سے کلام کو سن رہے تھے۔ ہم اور آپ جیسے کان سے سنتے، دونوں کان سے آواز کو سنتے ہیں اور کان سے ہی سنتے، دوسرے اعضاء سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خصوصیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی انگلیوں سے بھی کلام کو سن رہے تھے اور ہاتھ سے بھی سن رہے تھے، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، ناک سے بھی، سارے اعضاء سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے کہ اس جانب سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئے، اس جانب سے نہ ہو، اس جانب سے نہ ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم پر حاوی ہے، غالب ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی آواز ایک جانب سے نہیں آ رہی تھی، تمام جانبوں سے، اور اس سے تمام اعضاء بھی سن رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی انگلیاں بھی سن رہے اللہ کے کلام کو، موسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے ہیں، وہ آنکھ بھی سن رہی ہے، ناک بھی سن رہی ہے، سارے اعضاء گویا کہ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آواز کی صفت، اور یہ اللہ کی صفت گویا کہ جو ہے لامحدود ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب حد نہیں تو ہر جانب سے وہ آواز آ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سن رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرح سے آواز سنی، وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، دوسرے کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو بکریاں لے کر چلے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے وہاں سے، تو عصا بھی لے کر کے چلے تھے۔ ایک عصا کے بارے میں شعیب علیہ السلام کے یہاں ایک عصا تھا، ایک لاٹھی تھی، جو حضرت کو لاٹھی دی گئی، وہی لاٹھی لے کر کے چلے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو جب ڈال دو، زمین کے اوپر اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی زمین کے اوپر۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ کی طرح لہرانے لگا، یعنی وہ عصا جو ہے سانپ کی طرح سے لہرانے لگا، دوڑنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہی ہوتے، تو فطرت انسانی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر ڈر تاری ہے۔ یہ عصا جس کو میں لے کر چل رہا تھا، جب ڈال دیا ہے تو یہی عصا سانپ بن گیا، اور یہ سانپ بن کر کے حرکت کرنے لگا، ادھر ادھر سے مطلب یہ گھومنے لگا، پھرنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈر گئے، فطری یعنی انسانی فطرت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا، پشت پھیر کر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ تم سامنے آؤ، ولا تخف مت ڈرو، پیچھے مڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سامنے آؤ اور ان سے ڈرو مت۔ یہ تو گویا کہ میرے معجزات میں سے ایک معجزہ تم کو دیا جائے، ایک معجزہ میں نے دیا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کوئی اصلی سانپ نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو تم سانپ سمجھ رہے ہو کاٹ لے گا کھا لے گا، ایسا نہیں، یہ میرا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہاتھ میں لے لو، ہاتھ میں ڈالا تو پھر وہ سانپ عصا بن گیا۔ وہ سانپ کی پھر دوسری جگہ تفصیل ہے کہ اتنا بڑا تھا، بڑا اژدہا تھا، قرآن مبین سری جو ہے اژدہا تھا، بہت بڑا اژدہا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ یہ معجزے وہاں دیے جا رہے ہیں، معجزے بھی دیے جا رہے ہیں، اور رسالت بھی، نبوت بھی عطا کیا اللہ نے، اور اس کے ساتھ معجزے بھی عطا کیا۔ تو فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، گریبان میں ڈال کر کے ہاتھ کو اندر رکھے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد ہاتھ کو گریبان سے نکالیے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ کہتے کہ ہاتھ نکلے گا روشن ہو کر کے، سفید ہو کر کے، یہ معجزے کے طور پر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، یعنی ہاتھ میں کوئی بیماری سکی، جیسے بیماری کے تمہارا ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ کو ڈالا اور پھر نکالا، تو ایسا روشن ہاتھ نکلا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ مفسرین لکھتے قطعۃ من الشمس، من القمر، چاند کا ایک ٹکڑا جیسے روشن ٹکڑا ہوتا، ایسا جو ہے ہاتھ چمک رہا تھا۔
اب کیسی روشنی ہے کہ ہمارے امن پارک میں کوئی ہاتھ کو نکالے اور چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگے تو کیسا، کتنا بڑا معجزہ اللہ نے یہ معجزہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر کے نکالیے وہ روشن نکلے گا اور ہاتھ میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ میری جانب سے معجزہ ہوگا۔ اس کے بعد کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈر جیسے گئے تھے فطری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لیجئے اپنے آپ سے اپنے بازو کو ڈر سے، یعنی اب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے آپ سے رکھ ملا لیجئے اور ڈر سے جو آپ کو ڈر اور دہشت ہے وہ دہشت دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہاتھ کو ملایا تو اپنے آپ سے ملایا، لیکن ہاتھ سے گویا کہ سانپ کو پکڑا تو سانپ عصا بن گیا، اور روشنی جو نکل رہی تھی تو کہا کہ بغل میں سے دبا کر کے نکالو ہاتھ تو وہ روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے بازو کو اپنے آپ سے ملا لیجیے، یعنی اپنے سینے پر اپنے بازو کو رکھ لیجیے، اس کی وجہ سے تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی کوئی دہشت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دہشت کو دور کر دیں گے اور اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گھبراہٹ کو بھی دور کر دیں گے۔ عامتاً ایسے ہی ہوتا ہے، یا اللہ ایسے کر کے آدمی ہاتھ کو سینے پر رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب کوئی دہشت تمہارے اوپر طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے تو سینے کو ہاتھ پر رکھو تو انشاءاللہ وہ دہشت اور وہ خوف اور وہ ڈر دور ہو جائے گا، تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور اس کے بعد فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو سندیں ہیں، یعنی آپ کے نبی ہونے پر یہ دو معجزے ہیں اور یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی جانب سے فرعون کی طرف، یعنی یہ دو معجزے ہم نے عطا کیا آپ کو اور یہ دو معجزے سند ہے آپ کے لیے، آپ ان کو لے کر کے فرعون کے پاس جائیے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ میں تو وہاں ایک آدمی کو مار کر کے نکلا ہوں، واپس جاؤں گا تو وہ پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں، اب تمہاری مدد ہماری جانب سے ہوگی۔ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو جگہوں میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، سورہ اعراف میں بھی ذکر کیا ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں معجزوں کو لے کر کے مصر پہنچ گئے۔ مصر جانے کے بعد فرعون کے پاس پہنچے۔ فرعون کے پاس اکیلے نہیں، پورا دربار اس کا لگا ہوا تھا۔ دربار میں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون نے اس وقت یہ مطالبہ کر دیا، آئے ہیں تو کوئی معجزہ لے کر آئے، آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کوئی معجزہ بھی لے کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو وہ فرعون نے کہا قال ان كنت جئت بآية، فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو، کوئی معجزہ لے کر آئے ہو، کوئی نشانی لے کر آئے ہو، فأتِ بها، لے آؤ تم اس کو، دکھاؤ تم اس کو میرے سامنے، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی سچا نبی ہے اور پکا نبی ہے تو کوئی معجزہ اگر تم لے کر کے آئے ہو تو ذرا وہ معجزہ مجھے دکھاؤ، مجھے ہمیں دکھاؤ۔ یہی بات ہے کہ فرعون کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں۔ آج بھی ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کھنڈرات، وہاں ہزاروں انسان گویا کے درباری لوگ موجود، اور فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی معجزہ لے کر آئے، کوئی نشانی لے کر آئے، آپ مجھے ہم لوگوں کو دکھلائیے، ہم دیکھیں گے تمہارا معجزہ کیسا ہے، تمہاری نشانی کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنے عصا کو ڈال دیجیے۔ فالقا عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کو ڈال دیا، پورا دربار لگا ہوا ہے، فرعون جو ہے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تم سب کا بڑا رب، تم مجھ سے بڑا رب کوئی اور نہیں، تمہارا سب سے بڑا رب نہیں، انا ربکم الاعلی، تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈال دیا، عصا کو ڈالا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ منہ کھولا تو ایسا لگتا تھا پورے فرعون کے محل کو نگل جائے گا، محل کو کھا جائے گا۔ فرعون کے بارے میں پھر الگ الگ ہے روایت، ایک روایت میں تو یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ بھی رئیس المفسرین ہے، بڑے مفسرین کے سردار کر لیجئے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا
تو سارے لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی. فرعون بھی دہشت میں آ گیا اور دوڑ کر کے کود کر کے آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر. اور دوسرے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، جب اژدہا نے اپنا منہ کھولا اور ایسا لگتا ہے نکل جائے گا تو فرعون تخت کے نیچے گھس گیا. اب دیکھیے ابھی ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن یہ جب سانپ اژدہا بنا، عصا جو ہے اژدہا بنا تو تخت کے نیچے گھس کر کے اپنی جان بچانا چاہ رہا. اور بعد میں یہ بھی ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لینے کے لیے ان کی طرف آ گیا. ممکن ہو پہلے تخت کے نیچے گھسا ہو، وہاں دہشت بڑھی ہو، تو پھر وہاں سے نکل کر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے زندگی بھر ڈرتا رہا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیتا. جب نام لیتا تھا تو ایسی دہشت اس پر طاری ہوتی تھی کہ پیشاب جو ہے قطع کر جاتا تھا، پیشاب جو ہے نکلنے لگتا تھا. ایسا بھی بعض مفسرین نے لکھا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور موسیٰ علیہ السلام کا خوف اور ڈر فرعون کے دل و دماغ میں گھس گیا اور دہشت طاری ہو گئی. اس کے بعد ایک تو یہ فائدہ ہے ثعبان مبین، بس یکایک وہ لاٹھی وہ عصا ثعبان مبین صریح اژدہا ہے، یعنی جو یہ عصا کو ڈالا بالکل واضح اور کھلم کھلا اژدہا ہے. یہ نہیں کہ جیسے جادوگر لوگ تاریکیوں میں کچھ دکھاتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں یہ دیکھو وہ دیکھو ایسا دوڑ رہا ویسا دوڑ رہا، ایسا نہیں. وہاں تو شبہ ہو جائے گا، اشتباہ ہو جائے گا کہ بھئی کیا معلوم یہ کیا دکھا رہا تھا. صریح طور پر دیکھا سارے درباریوں نے، اور فرعون نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑا اژدہا ہے کھلا ہوا، کوئی اس میں شبہ نہیں اشتباہ نہیں، بالکل واضح اور صریح دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا. وہ اژدہا تھا لیکن ہاتھ سے جب پکڑا اس کو تو اژدہا لاٹھی بن گیا اور وہ گویا کہ معجزہ سب کے سامنے دکھایا. آگے دوسرا معجزہ دکھا دیا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو نکالا، بغل میں ڈال کر کے نکالا، یا یہ کہ آپ نے جو ہے گریبان میں ڈال کر کے ہاتھ کو نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بس یکایک وہ روشن ہے دیکھنے والوں کے لیے. ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر کے جب موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تو چاند کے ٹکڑے کی طرح روشن، بالکل چاروں طرف روشنی ہی روشنی، ایسا منور اور ایسا گویا کہ نورانی ہاتھ جو ہے نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنے والوں کے لیے. یہ دو معجزے دکھلا دیے. دو معجزوں کے دیکھنے کے بعد فرعون کے درباریوں میں ہلچل مچ گئی، کھلبلی مچ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا واقف کار جانکار جاننے والا جادوگر ہے. بتلائیے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھلایا، عصا کو ڈالا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ محل کو نکل جائے، اور ہاتھ کو جو ہے بغل میں دبا کر کے نکالا تو روشن بالکل جو ہے منور نکلا. تو وہ جتنے درباری لوگ تھے، درباری لوگوں کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ بہت سارے لوگ مر گئے تھے دہشت سے. فرعون تو تخت کے نیچے گھس گیا جا کے انا ربکم الاعلی کہنے والا، اور درباری لوگوں میں بھی دہشت ایسی طاری ہوئی کہ بہت سارے مر گئے تھے وہاں پر دہشت کی وجہ سے. اور جو بعد میں بچے کیونکہ ان لوگوں نے پھر فرعون سے گفتگو کی، بات چیت کی کہ بھائی یہ تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، یعنی بہت ماہر جادوگر ہے. ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ ماہر جادوگر ہے، جانکار جادوگر ہے، واقف کر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے. یعنی جادو دکھا کر کے لوگوں کو ڈرا دیں گے اور تم کو بھی ڈرا دیں گے، اور لوگ بھی بھاگ جائیں گے ان کے سامنے سے اور تم کو بھی بھاگنا پڑے. تو یہ جادو دکھا کر کے یہ چاہتے ہیں کہ فرعون اور فرعون کی قوم کو، قبطیوں کو یہاں سے نکال دے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر قبضہ کر لے، ملک پر قبضہ کر لے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ دین کے پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام کو دنیا پر قبضہ کرنے سے کیا مطلب؟ دین پہنچانا. لیکن درباریوں نے فرعون سے کہا کہ یہ آدمی اتنا بڑا جادوگر اور اتنا ماہر جادوگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو بھی اور تمہاری قوم کو بھی مصر سے نکال دے، بھگا دے اور مصر پر قبضہ کر لے. لہٰذا اب تم کیا حکم دیتے ہو ہم لوگوں کو؟ کیا تدبیر کرے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے مقابلہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیا تدبیر کی جائے، یہ آپ کیا حکم دیتے؟
فماذا تأمرون، تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون سے کہا کہ تم ہم لوگوں کو کیا کہتے ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو درباری لوگ ہیں ان لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی، مشورے ہوئے۔ تو درباری لوگوں نے کہا، فرعون نے تو مطلب یہ کہ سارے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا، تو مشورے میں الگ الگ باتیں آتی ہے، جیسے پارلیمنٹ ہاؤس وغیرہ میں دیکھ لیجیے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، الگ الگ مشورے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر اس کے دربار میں مشورے ہوئے، تو فرعون نے یہی کہا کہ میں مشورہ چاہتا ہوں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اب اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ارجہ واخاہ، آپ ان کو مہلت دیجئے اور ان کے بھائی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ابھی کہیں کہ ٹھہرے رہو، مہلت دیجئے ان کو اور ان کے بھائی کو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو تم۔ فرعون کو مشورہ دے رہے ہیں کہ شہروں میں لوگوں کو یعنی جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دو۔ تو جو بہت سارے دربان ہوتے تھے، بڑے بڑے مطلب ہے کہ بہت سارے چوکیدار لوگ، تو ان لوگوں کو کہا کہ تم تمام شہروں میں بھیج دو۔ مصر کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں تھا، بڑا شہر، تو تمام شہروں میں ان لوگوں کو بھیج دو۔ وہ لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی تمام ماہر جادوگر، فرعون اس کو بلا رہے ہیں، فرعون کے دربار میں حاضر ہونا، فرعون اس کو بلا رہے ہیں۔ ایسے جمع کرنے والوں کو پورے ملک میں بھیج دیا جائے۔ یہ فرعون کے سرداروں نے کہا ارسل فی المدائن، بھیج دیجیے آپ شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والوں کو، یعنی جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو۔ یاتو کا بکل ساحر علیم، وہ لے کر آئیں گے آپ کے پاس، یعنی یہ جمع کرنے والے دربان لوگ لے کر آئیں گے آپ کے پاس، بکل ساحر علیم، تمام ماہر جادوگروں کو، جتنے ماہر جادوگر ہوں گے سب کو یہ جمع کر کے لے کر کے آ جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہ وقت کا اعلان، اور پھر یہ کہ ساری جگہوں میں جو ہے تمام جگہوں میں تمام شہروں میں بھیج دیا اپنے کارندوں کو، اپنے کام کرنے والوں کو اور اپنے دربانوں کو۔ ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ فرعون تمام بڑے بڑے جادوگروں کو سب کو اپنے دربار میں بلا رہا۔ جادوگروں کی تعداد کے بارے میں بھی الگ الگ روایت ہے، بعض لوگوں نے تو کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں، بعض لوگوں نے کہا لاکھوں کی تعداد میں جادوگر آ گئے۔ اب بادشاہ بلا رہے ہیں بھائی بڑا انعام ملے گا تو کون رکے گا، سب جادوگر لوگ آ گئے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر لوگ فرعون کے پاس آ گئے۔ قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون، سب سے پہلے تو ان جادوگروں نے آ کر کے یہی کہہ دیا کہ فرعون ہم آئے تمہارے پاس اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہمارے لیے بڑا سے بڑا بدلہ ہمیں ملنا چاہیے، سرکاری بدلہ، سرکاری انعام ہمیں ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ دو تین جو ہے کچھ کچھ سامان دے دو اور کچھ دراہم دے دو، پیسے دے دو، ایسا نہیں، ہم مقابلہ کریں گے اور مقابلے میں تو ہم ہی غالب آنے والے ہیں، اور جب ہم غالب آ جائیں گے تو ہم کو بڑا بدلہ ملنا چاہیے۔ ان لوگوں کو ساری تفصیلات معلوم نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یہ گویا کہ ان لوگوں نے اس کو بھی جادو ہی سمجھ رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اسلحہ بن گیا یہ بھی ایک جادو وہ سمجھ رہے تھے۔ ان جادوگروں نے آ کر کے یہ کہا کہ ہم جو ہے غالب ہی آنے والے ہیں اور غالب آ جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، بڑا سے بڑا بدلہ ملنا چاہیے۔ فرعون بھی تھا میں قالوا انا لنا، کہا انہوں نے کہ بے شک ہمارے لیے البتہ بڑا اجر ہوگا، بڑا بدلہ ہوگا اگر ہم غالبین غلبہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک بات ہے، ان لوگوں کو میں بھرپور انعام دوں گا اور بھرپور بدلہ دوں گا۔ کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ایک تو کہ بدلہ دوں گا تم کو اور تم بے شک تم لوگ مقربین میں سے ہو، میرے درباریوں میں سے ہو جاؤ گے، قرابت داروں میں مطلب قریب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ایسا میں بنا دوں۔ اب سارے جادوگر جو آئے تھے کیا لے کر آئے؟ رسیاں لے کر آئے، بڑی بڑی رسیاں، بڑی بڑی بانس کی لکڑیاں بڑی بڑی، اور یہ سب گویا کہ بغل میں دبا دبا کر رسیاں بھی لے کر آئے تھے، اور بانس بھاری بھاری جو ہے بانس لے کر کے آئے تھے، ان لکڑی۔ ان جادوگروں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تو ایک دن طے کیا، فرعون سے کہا کہ ایک دن طے کیجیے اور اسی دن ہمارا اور تمہارے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا، طے کیجیے ایک دن۔ تو فرعون نے ایک دن طے کر دیا، اور وہ دن ایسا تھا کہ وہاں اس دن وہ میلہ لگاتا تھا، میلے میں چاروں طرف سے انسان آتے تھے۔ اسی دن کو طے کیا کہ بھائی یہی دن مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، جادوگر بھی، اور وہ میلے کا دن تھا، بڑا مجمع، چاروں طرف انسان ہی انسان،
ادھر دیکھیے ادھر انسان. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ ایک ہے جادو. جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کہتے ہیں کس کو؟ سمجھیں اس کو یاد رکھتے ہیں. اور ایک ہے معجزہ. جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے اس کو یاد رکھ لیجیے. جادو اور معجزے میں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جادو کا جو ظہور ہوتا ہے وہ گندے سے گندے آدمی کے ہاتھ سے سفلی علم والا ہوتا ہے. سب سے زیادہ گندا اور گندے سے گندے آدمی کے ہاتھ میں, گندا سے گندا رہنے والے آدمی کے ہاتھ سے جادو کا ظہور ہوتا ہے. اور معجزے کا ظہور ہوتا ہے اللہ کے پاک صاف اور بہت ہی مقرب اور بہت ہی صاف ستھرے انسان سے, پاکیزہ انسان سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے. ایک تو یہ فرق یاد رکھنا چاہیے. دوسری یہ ہے کہ معجزہ یہ اسباب کے تابع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے معجزے کو پیدا کرتا ہے, اسباب کے تابع نہیں ہے. اور جادو جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, ہمارے صاحب تفسیر حقانی نے بہت عام چیز ذکر کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب خفیہ سے بے توسل الہی, بے توسل جناب الہی امور عجیبہ پر قدرت حاصل کرنا. اسباب خفیہ جادوگر لوگ بھی بیٹھے نہیں رہتے, وہ بھی اسباب کو اختیار کرتے ہیں. اور اسباب میں الگ الگ اسباب ہیں. باقا کہ تو ہمارے استاد حضرت مولانا احمد شاہ صاحب ابو داؤد شریف دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں. اس وقت انہوں نے سنایا کہ ایک تھا طالب علم بنگال کا, بنگال جادو میں بہت مشہور, پہلے بھی رہا ہے ابھی بھی ہوگا, ابھی بھی ہے. تو بنگال کا ایک طالب علم تھا, وہ جادو جانتا تھا. تب وہ استاد بار بار کہنے لگے کہ بھائی تم مجھے جادو سکھا دو, میں جادو کسی پر کروں گا نہیں, لیکن اگر کسی پر جادو ہو گیا ہو تو میں جادو کا کاٹ کروں گا. جادو کو مجھے سکھا. طالب علم کو نام کرتا ہے ادب احترام میں حضرت مناسب نہیں, میں کسی پر جادو نہیں کروں گا, لیکن جادو کسی پر ہو جائے تو اس کو کاٹ کرنے کے لیے میں کاٹ کروں گا, مجھے یہ سکھا. اب یہ طالب علم کو نام کرتا ہے. حضرت نے جب سے میں سنایا, استاد کا نام نہیں لیا, مولانا احمد شاہ صاحب نے استاد کا نام لیا. طالب علم نے کہا حضرت آپ بہت اصرار کر رہے ہیں, آپ میرے استاد, 40 دن تک مجھے اپنا پاخانہ کھانا, 40 دن تک مجھے اپنا پاخانہ کھانا پڑا ہے جادو سیکھ. اللہ کا سفلی گندا علم جو کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جادوگر لوگ اچھے نہیں ہوتے, قبرستانوں میں جاتے ہیں, کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, شیطانوں کو پوچھتے ہیں, شیطانوں کی عبادت جہاں جیسا موقع ویسا کرتے ہیں. تو گندے علم سے گندے اسباب کو یہ اختیار کرتے ہیں. تو اسباب خفیہ پوشیدہ اسباب یعنی چھپے ہوئے اسباب اور اس کے علاوہ الگ الگ اسباب ہوتے ہیں, ان کو اختیار کرتے ہیں. تو پوشیدہ اسباب اسباب خفیہ سے اس کو اختیار کرتے ہیں. بے توسل جناب الہی, اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں کرتے, شیاطین سے یہ لوگ مدد حاصل کرتے ہیں اور شیطانی عمل اور شیطانی حرکتیں کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے پھر وہ امور عجیبہ پر قدرت حاصل کرتے ہیں. امور عجیبہ عجیب و غریب چیزوں کے اوپر قدرت پاتے ہیں, قدرت حاصل کرتے ہیں. اب اس میں ایک چیز یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر بندی. جادو کے اندر کیا ہے کہ عام متن جادوگر جو ہے مان لیجیے کہ مسافت تک کچھ دور تک نظر بندی کر دیتا ہے, کچھ پڑھ کر کے منتر جنتر کرتا ہے اور نظر بندی کر دیتا ہے. تو قریب والا آدمی کو دیکھا گیا کہ یہ صحیح ایسا کر رہا ہے, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. نگاہوں پر وہ نظر بندی کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے آدمی صحیح سمجھنے لگتا ہے. ٹائم ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت قائم دیو صاحب مرحوم, ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سالم صاحب, تو ان سے ابو داؤد شریف جلد ثانی ہونے پڑی. انہوں نے سنایا کہ دارالعلوم دیوبند کے سامنے پہلے ایک دیوان کیا تھا, بہت اونچا کیا تھا. تو اس زمانے میں پہلے حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ اس وقت نوجوان تھے, ایک ہاتھی والا آیا, ہاتھی لے کر کے آیا اور وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو, بڑا مجمع ہے, پیچھے کی جانب سے میں پیٹ میں گھس جاتا ہوں اور منہ سے نکلتا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ پیچھے کی جانب یعنی پیچھے کے مقام سے پیٹ میں گھس جاتا اور منہ سے نکلتا ہوں. اب آس پاس کے لوگ سب یہی دیکھتے تھے کہ ہاتھی میں گھس جاتا ہے پیٹ میں اور منہ سے نکلتا ہے, سب یہی سمجھتے تھے. حضرت نے کہا او کنارے سے, اور دور سے جا کر ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے,
हाथी की दुम को पकड़ता है, पीठ पर आता है और पीठ से जाकर मुख पर करीब बंदी कर देता है। यहाँ पर भी कुरान करीम अल्लाह ताला ने उसका जिक्र क्या मतलब है। सहारे आयुना नास, लोगों की नजर बंदी कर दी उन लोगों। ये जादूगर जो जितने आए थे नजर, तो वो फरमाने लगे कि हम लोग जब दूर चले गए तो जहाँ तक नजर बंदी की थी वहां तक तो यही लगता था कि हाथी के पेट में एक घुस जाता और फिर पेट से निकलता है। हालांकि ऐसा नहीं था, वो पकड़ करके पुष्ट पड़ जाता था और उनके पास उतर जाता था, निकल। तो ये नजरबंदी भी उसमें जादूगर लोग करते हैं। यहाँ पर भी कुरान करीम अल्लाह ताला ने नजरबंदी का जिक्र किया है। आइंदा का ये बहुत अच्छी है। या या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, या अरहमर राहिमीन। तो हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की रज़िशों से तू दरगुजर फरमा। या इलाहुल आलमीन, या अकरमल अकरमीन। ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमारे सरों पर से गुज़रता हुआ चला जा रहा है। या अल्लाह इसकी कदरदानी के हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमा। रमज़ान मुबारक के महीने की कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, या अकरमल अकरमीन। ये बरकत वाला महीना है, अज़मत वाला महीना। या अल्लाह रमज़ान मुबारक की बरकतें हमारे घरों में नाज़िल फरमा, हमारे मालों में नाज़िल फरमा। या अल्लाह मुस्लिम मालों की तू हिफाजत फरमा, मुस्लिम मकानों की तू हिफाजत फरमा, मुस्लिम शहरों की तू हिफाजत फरमा, मुस्लिम मुल्कों की तू हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, फ़लस्तीन में हमारे भाई बहन इन हालात से गुजर रहे, अल्लाह उनकी मदद फरमा, हिजरत फरमा, हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये रमज़ान मुबारक का महीना है, बरकत वाला महीना है। हर जगह तू बरकतें नाज़िल फरमा, हर जगह तू अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। सुरूर और फिक्र से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महीने में हम लोग तेरे दरबार में हाथ फैलाए, हम सबको हमारे सालिहा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जब तक जिंदगी बाकी रहे ईमान पर कायम दायम रख, और जब दुनिया से जाने का वक्त आए, आखिरी घड़ी आए, हम सबको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब फरमाना, ईमान पर सबको खात्मा नसीब फरमाना। या अल्लाह हम सबकी दुआओं को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे कबूल कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।